براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان خطاب کر رہے ہیں۔ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس خاموشی سنیں، بات سن لیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اسلام آباد میں ورکرز کنونشن سے مخاطب ہیں، وہاں خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں بنی گالہ اسلام آباد میں، جہاں پر عمران خان خطاب کر رہے ہیں۔ عمران خان کی جانب سے بات کی جا رہی ہے امپورٹڈ حکومت جو ان کا بیانیہ ہے، 2 تاریخ کو انشاءاللہ اسلام آباد کی تاریخ میں ہم ایک وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ یار یہ پیچھے چلے جائیں، اگر بیٹھ جائے نا تو وہ سارے دیکھ لیں گے پیچھے۔ بیٹھ جائے، شاباش، بیٹھ جائے، شاباش۔ آپ کیا سامنے آ کے بیٹھ جائیں، آ جائیں، آپ سامنے آ جائیں، ادھر آ جائیں، بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں، آ کے سامنے آ کے بیٹھ جائیں، آ جاؤ، بیٹھ جاؤ ادھر۔ بیٹھ جائیں، سامنے بیٹھ جائیں، اور پیچھے نہیں دیکھ سکتے، بیٹھ جائیں، بس، بیٹھ جائیں پلیز، بیٹھ جائیں، یہ مناظر ہیں بنی گالہ اسلام آباد کے، جہاں پر ورکرز کنونشن سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان خطاب کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر نظم و ضبط قائم کرنے کی کوشش کریں، اپنے ورکر سے مخاطب ہیں۔ خاموشی، شاباش، بہت اچھا، شاباش، آپ بھی بیٹھ جاؤ، ہاں جی، یہ نہیں، آواز نہیں آ رہی آواز، تار تو نہیں نکل گئی، یہ دیکھو، ہلو، ہاں آ گئی آواز، اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا غور سے سنیے۔ دیکھیں، پہلے تو آپ سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے ڈور ٹو ڈور جانا ہے، کوئی علاقہ اسلام آباد کا آپ نے چھوڑنا نہیں، کیونکہ 2 تاریخ کو ہم کیوں انشاءاللہ اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کیوں کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی وجہ کہ غداروں نے امریکہ کے ساتھ مل کے اس 22 کروڑ لوگوں کی منتخب کی ہوئی حکومت کو سازش کے ذریعے ختم کیا۔ دوسری چیز، انہوں نے جو حکومت ہمارے پہ مسلط کی، 30 سال سے جو لوگ چوری کر رہے تھے، جو اس ملک کے مانے ہوئے کرپٹ لوگ تھے،
وہ ہمارے اوپر مسلط کر دیے. یہ دوسری وجہ جس میں کرائم منسٹر شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر 24 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں. 8 ارب نیب میں، 16 ارب ایف آئی اے میں، جس میں انہوں نے آتے ساتھ ہی مقصود چپڑاسی وہ مرا. 3 اور گواہ تھے جو ان کے ایف آئی اے کے کیسز میں تھے، وہ مرے. جس نے تفتیش کی تھی ڈاکٹر رضوان، وہ ہارٹ اٹیک سے مرا. اور جو دوسرا تفتیش کرنے والا تھا اس کو ہارٹ اٹیک ابھی زندہ ہے. آتے ساتھ ہی چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا. ایک ملک کو آپ نے تباہ کرنا ہو، آپ کو کوئی اس کے ملک پہ بیرونی طاقتوں سے حملہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس ملک کے اوپر چور اور ڈاکوں کو مسلط کرے، ملک اندر سے ہی تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ سازش کا دوسرا حصہ تھا کہ جو امریکہ نے یہ مسلط کی ہمارے اوپر، یہ یاد رکھیں کہ یہ امریکہ نے ہمارے بھلے کے لیے نہیں لے کے آئے ان لوگوں کو، وہ اپنی غلامی کروانے کے لیے ان چوروں کو لے کے آئے. اور تیسری چیز، آتے ساتھ ہی ان امریکہ کے غلام کرپٹ ترین لوگوں نے آتے ساتھ ہی کیا کیا؟ آتے ساتھ ہی انہوں نے سارے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کیے، نیب کو ختم کیا. ایف آئی اے کے اوپر جو ملزم ہے وہ کبھی قاضی نہیں بن سکتا. کوئی جو چور ہے وہ اپنا احتساب نہیں کر سکتا. آتے ساتھ ہی ایف آئی اے کو اپنے نیچے کیا، نیب کو شہباز شریف نے اپنے نیچے کیا. اور یہ سب سے زیادہ ضروری سمجھنے کے لیے 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز انہوں نے ختم کیے نیب امینڈمنٹ کر کے. 1100 ارب روپے یہ جو ہمارے اوپر، اس کے بعد کیا کیا؟ ساری چیزیں جو کہہ رہے تھے کہ مہنگائی مارچ اور ہمارے اوپر مہنگائی کے الزامات، وہ مہنگائی انہوں نے کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں 2 مہینے میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جو انہوں نے آتے ساتھ ہی کی. تو ایک طرف لوگوں کے اوپر مہنگائی مسلط کر دی، لوگوں کے اوپر انہوں نے وہ بوجھ ڈالا عام آدمی کے اوپر، پٹرول، ڈیزل، بجلی، گیس سب مہنگی. پھر آٹا، گھی، چاول دگنے. کوئی چیز دیکھیں جو کہ آج آسمانوں پہ نہیں گئی. تو ایک طرف قیمتیں آسمانوں پہ اور معیشت زمین پہ. روپیہ 30 روپے ڈالر زیادہ مہنگا ہو گیا، یعنی روپیہ 30 ڈالر کے مقابلے میں 30 روپے اور گر گیا. اس سے ابھی اور مہنگائی آنی ہے، مزید اور مہنگائی آنی ہے. کیونکہ جو آپ چیزیں خریدیں گے باہر سے، ابھی جگہ ڈیزل مہنگا تو یہ بھی اور مہنگا ہوگا، بجلی اور مہنگی ہوگی، پیٹرول اور مہنگا ہوگا، گیس اور مہنگی ہوگی. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی وہ مہنگی ہوں گی. تو انہوں نے، چوروں نے آ کے اپنے سارے کیسز ختم کر دیے، لوگوں کے اوپر مہنگائی کا عذاب ڈال دیا. اور پھر جو معیشت تھی، جو پاکستان کی اکنامک سروے کہتی ہے کہ 17 سال میں جو سب سے بہترین پرفارمنس تھی پاکستان کی معیشت کی، وہ ہمارے آخری 2 سالوں میں تھی. اکنامک سروے میں مطابق جو گورنمنٹ نے، اس حکومت نے پبلش کی ہے، اکنامک سروے آف پاکستان، اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ ریکارڈ، اصل ملک ترقی تب کرتا ہے جب اس کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے. دوسری چیز جب وہ ٹیکس اکٹھے کرتا ہے تاکہ اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرتا ہے. ریکارڈ ٹیکس کلیکشن، ریکارڈ ایکسپورٹس. اور جو انڈسٹری جو لوگوں کو روزگار دیتی ہے، ہم نے 55 لاکھ نوکریاں دی
یہ بھی اکنامک سروے میں ہے. ان دونوں حکومتوں سے زیادہ نوکریاں ہم نے دی. 6% کے اوپر ہماری اکانومی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا. انڈسٹری ہماری چل رہی تھی. زراعت میں 4.4% زراعت ہماری بڑھی. کبھی کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا جو ہمارے دور میں آیا. بمپر کراپس ہوئی, یعنی تاریخ ریکارڈ. ہمارے چاول, ہمارے مکئی, ہمارے گندم ہوئی پچھلے سال ریکارڈ گندم ہوئی. تو جو ملک کی زراعت بھی بڑھ رہی تھی, انڈسٹری بھی بڑھ رہی تھی, ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی تھی. آئی ٹی ایکسپورٹس 2 سالوں میں 70% بڑھی, وہ بھی بڑھ رہا تھا. تو کیا وجہ تھی کہ اس حکومت کو گرا کے ان چوروں کو بٹھایا جو سارا کچھ آج نیچے. آج پاکستان, لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اپنے اب قرضوں کی قسطیں واپس نہیں کر سکے, ڈیفالٹ کر جائے گا. آج IMF کے پیر پکڑے ہوئے ہیں کہ جی خدا کے واسطے ہمیں پیسے دے دو, ہم جتنی مہنگائی آپ چاہیں کر دیں گے. ہمیں کہہ رہے تھے کہ IMF کی غلامی, ہمارے ساتھ بھی 2.5 سال IMF تھا, ہم نے تو مہنگائی روک کے رکھی ہوئی تھی. اب لوگوں کو پتا چلا مہنگائی کیا ہے, ہم نے روکی ہوئی تھی. ہمیں بھی IMF کہتا تھا کہ بس اچھا سنو بس 2 کے لیے اپنی انرجی بچا لو. اچھا سنو پھر سے سنیں. ایک طرف 22 کروڑ لوگوں کی منتخب کی ہوئی حکومت سازش کے ذریعے امریکنوں کے ساتھ مل کے گرائی. امریکہ کیوں چاہتا تھا یہ چوروں کو؟ کیونکہ یہ ان کے غلامی کریں گے, ہر چیز کریں گے جو وہ حکم ملے گا وہاں سے. روس سے تیل ہم لے رہے تھے, ہندوستان نے تیل روس سے لے کے کم قیمت پہ اپنے لوگوں کو تیل بیچا. انہوں نے ڈیزل اور پٹرول 25 روپے لیٹر کم کیا, جبکہ ہم 88 روپے لیٹر بڑھا رہے تھے پٹرول اور 110 ڈیزل بڑھا رہے تھے. 45%. بس ڈیزل ٹھیک ہے, وہ آج کل باہر گیا ہوا ہے کہیں, وہ جب مشکل وقت آتا ہے عمرہ کرنے چلا جاتا ہے. اچھا سنیں ذرا ہوا کیا پاکستان سے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ 2 تاریخ کو آپ نے گھر گھر جانا ہے, خواتین آپ نے جانا ہے, دروازے کھڑکھڑانے ہیں, لوگوں کو کہنا ہے, ہمارے لیے نہیں, آپ نے اپنے لیے اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہے. آپ نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ ذمہ داری صرف عمران خان کی نہیں ہے, یہ ساری قوم کی ذمہ داری ہے کہ آپ مظاہرے کریں. کراچی میں لوگ نکلے ہوئے ہیں. بس میں قدم ہی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اگر مجھے بات پوری کرنے دو. تو سنو آپ سب ایک بات سن لیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف جدوجہد کرو, جس کو جہاد کہتے ہیں. یہ حکم ہے اس کا. ظلم کے سامنے کبھی اپنا سر نہیں جھکاتے, کیونکہ ظلم مزید بڑھ جاتا ہے. اللہ جو بھی ہمیں کہتا ہے ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے. وہ جب آپ کو حکم دیتا ہے تو اللہ تو بے نیاز ہے, اس کے وہ تو خود کفیل ہے, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق ہمیں پڑتا ہے. ہم جب اس کے حکم پہ چلتے ہیں ہماری بہتری ہے. وہ اللہ ہمارے سے پیار کرتا ہے, اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے, اس لیے آپ کو ساری ہدایت آپ کی بہتری کے لیے دیتا ہے. یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ, سارے پاکستانیوں کا فرض ہے اس وقت کہ اس ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کریں. ہم نے پرامن احتجاج ہمیشہ کیا. ہم انشاءاللہ 2 تاریخ کو, اور آپ پہ پورا زور لگانا ہے, گھروں میں جانا ہے, ڈور ٹو ڈور جانا ہے آپ نے.
دیکھیں اب سے لے کے 2 تاریخ تک سب کی ذمہ داری آج کہ آپ نے ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کو نکالنا ہے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہم 2 تاریخ کو اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ کے اندر ثابت کریں گے کہ پاکستان ایک زندہ قوم ہے. ایک قوم اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف اس وقت اپنی قوم کی خواتین، اپنے نوجوانوں کی، اپنی قوم کی ضرورت ہے کہ جب آپ اپنی آواز بلند کریں گے، اور میں کہوں کہ ساری قوم ہماری ہمیشہ فیملیز نکلتی ہیں، بچے بھی نکلتے ہیں، کیونکہ ہم ساری قوم کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جس کے لیے پاکستان بنا تھا. یہ یاد رکھے پاکستان کا نعرہ کیا تھا، کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. میرا رشتہ کیا. اور یہ سنیں دیکھو، جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ ایک بڑا دعویٰ ہے کہ اللہ تیرے سوا کسی کو میں نہیں مانتا، کسی کے سامنے نہیں جھکتا. جب آپ یہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جس کے سامنے لوگ جھک کے غلامی کرتے ہیں وہ ہے خوف. آپ کو خوف کا بت توڑنا ہوتا ہے. جب آپ دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ تو بڑا بت خوف کا ہے، اس کی وجہ سے لوگ غلامی کرتے ہیں. کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہے. کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ امام حسین رائے حق پہ ہیں، لیکن انہوں نے ان کی مدد نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ ساری زندگی وہ پچھتائے کہ وہ یزید کے ظلم سے ڈر کے انہوں نے امام حسین کی مدد نہیں کی. ہر زمانے میں یزید آتا ہے، اور ہر زمانے میں یزید خوف کے ذریعے لوگوں کو ڈراتا ہے. میری اپنی قوم کو سب سے بڑا، یہ جو ادھر ہم کھڑے ہیں، ایک ہی میرے ساری قوم کو، ایک جو میں جس طرح اپنے بچوں کو ایک ہی سبق دیتا ہوں کہ یہ جو خوف ہے، یہ خوف انسان کو غلام بنا دیتا ہے. خوف انسان سے ہر غلط کام کرواتا ہے. وہ جو پولیس والوں نے ٹیئر گیسنگ کی، سامنے عورتیں بچے کھڑے تھے، کس لیے کی؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ غلط ہے. خوف تھا کہ نوکری نہ چلی جائے. انہیں پتا تھا کہ غلط کر رہے ہیں، لیکن جی اوپر سے آرڈر آیا ہوا ہے چوروں کا، نوکری نہ چلی جائے. یہ جو خوف ہے، دیکھیں علامہ اقبال کی جو ساری، آپ ان کی فلسفہ پڑھے، شاعری پڑھے، وہ مسلمانوں کو جگا رہے تھے، کیونکہ مسلمان اس وقت انگریز کے خوف سے غلام بنے ہوئے تھے. ان کی ساری شاعری مسلمانوں کو جگانے کے لیے تھی کہ صرف ایک آزاد قوم بڑے کام کرتی ہے، صرف ایک آزاد قوم اٹھتی ہے. لا الہ الا اللہ زنجیریں توڑ دیتا ہے جو انسان کو، ایک چھوٹا انسان بڑے انسان کو چھوٹا انسان سمجھتا ہے. لا الہ الا اللہ وہ زنجیر توڑ دیتا ہے جو انسان کو روکتا ہے اقبال کے شاہین بننے سے. آج آپ سب کے لیے ہم نے یہ جو چور اوپر بیٹھ کے اور جو انہوں نے 25 کو ظلم کیا لوگوں پہ، خوف پھیلانے کے لیے، میں آج سب کو یہ کہتا ہوں کہ 2 تاریخ کو ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ ایک آزاد قوم ہے، اور یہ قوم واقعی لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ ان کے دلوں میں ہے. کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا. انشاءاللہ چپ کرو، فکر نہ کرو. ایک منٹ سو دیکھیں، میرے سے صرف ایک آخر میں آپ سب سے پھر ہے، میری بہنوں نے بھی وہ کرنا ہے، نوجوانوں نے بھی وہ کرنا ہے. گھر گھر آپ نے جا کے ابھی سے لے کے 2 تاریخ کی تیاری کرانی اور سب کو خوشخبری سنا دینی ہے.
کہ انشاءاللہ کل سے بارشیں شروع ہے اور موسم بھی اللہ نے اچھا کر دینا ہے.